گل کے مطلب یہ ہے کہ وقت فرعون نے اپنی فرعونیت کا اظہار کرنے واسطے اسلام کے سامنے آ گیا، ظاہری طور پہ اسلام کا خلیفہ بن گیا، ظاہری طور پہ خلیفہ مسلمین بن کے اسلام نے لائے ہوئے ایسے پودے پھلدار پودے دیا جڑ اکھڑن واسطے کہ ظاہری طور پہ خلیفہ مسلمین بن کے مسلمانوں کے وچ آ کے ایسے اعلان کیتا کہ کوئی وحی نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف بنی ہاشم اپنی حکومت مضبوط کرنے کے واسطے یہ سارا کچھ تھام رکھا ہے۔ اور یزید کا کردار بھی تاریخ کو چھپا ہوا نہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ کوئی ایسا مسلمان، کوئی ایسا صحابی رسول اس زمانے دے وچ یا صحابی پیغمبر دے اولاد دے وچوں کیا موجود نہیں کہ جڑا این پریب دا جواب دے گا؟ اگر ان جواب دیوان واسطے یہ پوری کائنات دے وچ ایک کوئی گھرانہ ہی آل محمد اور آل محمد کے گھرانے دے وچوں ہر فرد نے ہر فرعون کے سامنے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ اسے واسطے مولا حسین جڑے ولید کے جواب دے وچ ہے، میں کل جملہ عرض کیتا ہے، مولا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا۔ اس جملے دے وچ سرکار مولا حسین نے ماضی بھی بند کر دیتی، مستقبل بھی بند کر دیتا اور حال بھی بند کر دیتا۔ تین زمانے نا، گزرے ہوئے زمانہ، موجودہ اور آمن والا زمانہ۔ مولا حسین نے اس جملے کے وچ فرمایا بھلا دیکھو فرعون نے موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی تھی، نمرود کی بیعت ابراہیم کی تھی، محمد مصطفیٰ ابو جہل کی بیعت کی تھی۔ انہوں نے کہا میں وارث انبیاء ہاں، جس طرح انہوں فرعون کے سامنے، ابراہیم نمرود کے سامنے اور محمد مصطفیٰ زمانے دے ابو جہل کے سامنے منہ توڑ جواب دیتا، میں بیعت کرنا والا نہیں، تیرا منہ توڑ جواب دے والا۔ حسین اس ہستی کا نام ہے، حسین ایک قربانی کا نام ہے، ایسی قربانی کہ جنت دین کے سانس اٹک رہے ہوئے، دین اور اسلام کو حیات نو پہنچا والی ہستی کا نام حسین ہے۔ بہت شکریہ جڑے جملہ کے بول پہ حوصلہ افزائی ہو گئی۔ اسے ہستی کی عظمت کے بارے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ یہ جو میرا نواز ہے نا حسین، میری بیٹی کا حالات بچڑا، یہ کوئی کام نہیں۔ اگر پوری کائنات کے وچ کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو ہدایت ہی میرے نواز سے تو مل سکتی ہے۔ یہ مطلب ہے پیغمبر نے جملے دے وچ ارشاد فرمایا کہ اے ہے ہدایت کا پیغمبر، ہدایت کا پیغمبر، ہدایت کا معیار، ہدایت پہنچاون والا، ہادی پر حق۔ اور میں کو دساں جڑا نیندے سامنے آگ بنے وہ کیا ہو سی؟ ہدایت کے مقابلے کیڑا لفظ ہے؟ ضلالت دا، گمراہی دا۔ جیڑا بھی جیڑے زمانے دے وچ چاہے وہ کئی نبی دی امت نال تعلق رکھدا ہوے یا نہ رکھدا ہوے، پیغمبر نے اس فرمان وچ ثابت ہے جڑا حسین کے سامنے آیا وہ
ظلم تو نجات، ہلاکت تو نجات، مشکلات تو نجات۔ اگر جسم کا مریض ہے تو جسم کے مرضات تو نجات، اگر روح کا مریض ہے تو روح کے مرضات کا علاج مل سکتے تو وہ میرے نواسا حسین دے در مل سکتے۔ عادت بھائی حسینیت ایک ایسی درس گاہ ہے جیڑی روحانی اور جسمانی مشکلات حل کرے گی۔ میں تو صحیح مختصر ہے، میں آگے کار کوئی تو چھیڑ سکتا ہوں۔ ایک کو جملہ بہت بڑے دانشور ہیں ڈاکٹر علی شریعتی، انہوں نے ایک جملہ تعریف فرمائے عظمت حسین اور عزاداری کی عظمت دو، عزاداری کی عظمت دو۔ انہوں نے کوئی جیڑے بندے آدھے کوئی عزاداری اور ماتمداری اور ذکر حسین اور مجلس حسین بند ہونا چاہیے، محدود ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس مطالبے کے اوپر نظر نہیں بن سکتی، پر ایک شرط ہے۔ اور میں ساری بھی ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ آخر عزاداری کو محدود کر دیو، امام بارگاہ عزا خانے محدود کر دیو، بند کر دیو، تو انہوں نے سادہ انہوں نے مطالبہ ہے اسی مثال کے طور پر جڑی اسلام آباد کی سب تو بڑی ہسپیٹل ہے وہ بند کر دیو، جڑی ہسپیٹل ہے وہ بند کر دیو۔ اگر انہوں مطالبہ ہے کہ علماء و ذاکرین محدود ہو جائیں، ذکر حسین بیان کرنے والے، تو انہوں کے سارا مطالبہ ہے اسی کے جڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے بند کر دیا۔ انہوں کے بعد جان دے عمل کیتا ہو سکتا اور بندے آگے سامنے انہوں کے ڈاکٹر صاحب کیڑی گل کر رہے ہیں؟ اصل عزاداری کے محدود ہونے کی گل کی ہے۔ مثال کے طور پر میں بابل مثال اس کا عزاداری کے مقابلے کوئی مسجد بند کرنا چھوڑو، مطالبہ کرو کہ مسجد بند کر دو، فلان جامع مسجد وہ بھی محدود کر دو۔ دوسرا ایک میڈیکل سٹورا تے ایک ہسپیٹل جو بند کرنے کا مطالبہ پہ کریں دے ہو، سب کو یہ دسو کہ مریض کتھا ویسے مریض کتنا ویسے ڈاکٹر صاحب فرمائے کہ یہ چھلے دوسری نہ بڑھو پتہ تو آپ کو یہ جدا ہسپیٹل بند ہو میں تو مریض کا علاج بر وقت نہ تھی وے تو قبرستان میں سے انہوں نے جن سے نا ہسپیٹل کا مطالبہ کیتے تو تو سب فوراً صاحب کو آکے کوئی مریض کتنا ویسے اے ہیں جسم دے مریض تو انہوں نے پوچھے نا بھئی ایس کا ہسپیٹل کا مجلس اور عزاداری کے نام کیا تعلق ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر دوسرا مطالبہ کیتے نا کہ عزاداری محدود ہوئے، اصل مطالبہ کیتے کہ ہسپیٹل بند ہوئے، تو دوسرا آگے مریض کتنا ویسی تو دوسرا ایک گل کیتی ہے کہ مریض کا اور ہسپیٹل کا کیا تعلق ہے آپس دے وچ؟ انہوں نے کہا نہیں انہوں نے جس مریض ہوئے تو ان کی معالج گاہ علاج گاہ ہسپیٹل ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی فرمائے اگر عزاداری بند ہو جائے سب دسو گناہگار کتنے بیٹھے ہیں؟ اگر ذکر حسین ہو جائے محدود تو سب دسو گناہگار کتنے بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا نا اسی سے میں لفظ یاد ہے کہ کائنات کے وچ کیڑا بڑا گناہگار نہیں ہو تے عذابی اور حریت کتھوں ملی جڑا زہرا دے بچے دے قدمے دے بیچا۔ روح کے مریضاں دا اس عزاداری اور مجلس حسین کے علاج ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاسپٹل دے وچ جس مریض کو ونجے
مشینریاں پہ اتنا الٹرا ساؤنڈ پہن انہوں چیک اپ کر کے پتہ لگ جائے جو کہڑا مرض ہے کہڑی بیماری ہے. دیکھتے حسین پتہ کیویں لگتے جو یہ مریض ہے یہ روح یا مریض نہیں. بہت پیارا جملہ لکھے ڈاکٹر علی شریعتی نے قربان ہونا ہونا لکھے کہ اس ویلے پتہ لگ جائے کہ روح مریض ہے یا مریض نہیں ہے جب انسان کی آنکھ صحیح ہوئے بصارت دیکھ رہی ہوئے ہر چیز کو پر وہ حیا اور بے حیائی کا فرق اجے نظر نہ آوے تو سمجھو کہ روح مریض ہے. میں اگر ایک جملہ تھا کہ میں اگر جڑے بندے نو آج دے زمانے دے وچ یزیدیت اور حسینیت وچ فرق نظر نہ آئے میں ادم دا جسم بھی اوندا روح بھی مریض ہے. اس زمانے دے وچ پتہ نہیں چل رہا کہ حسینیت اور یزیدیت دے وچ فرق کیا ہے, شرافت اور کمینگی دے وچ فرق کیا ہے, انہوں فرق کا پتہ نہ چلے میں ادم دی روح مریض. بہت قربانیاں لکھیاں حسین نے صرف نانے دی شریعت بچاؤں واسطے. جیڑی انسانیت کو یزید درندگی علیہ صفات دے وچ ڈھلیدا پیا ہے انہاں درندگی علیہ صفات کو نکال کے انسانیت دی معراج کرائیے کربلا دی قربانی تو بعد نواسہ رسول نے. میں ایک جملہ حسین دی عظمت وچ کربلا حسین دے آمن تو پہلے درخت دا جنگل تھا بہار دا نماز دے وچ امت الصحابہ دے وچ قبول الحکومہ دے وچ تشریف فرمائیے علماء نے کہ اتنے دا ہر نبی تبوتر ہوئے جیڑا نبی ہے اس کا دل حل میں نہ. کربلا کوئی سوکھی جگہ دا نام نہیں, البتہ نواز رسول دے آمن تو پہلے تو اوکھی جگہ اتنا ہے کربلا. آج تو میں دیکھو نا کہ جنت ہے کوٹا بڑا کھڑے جو ہر بندے دا دل کریں گے جو میں کربلا ہوں. میں نہیں نہ جو کربلا صرف کربلا نہیں, کربلا ہے محلہ. میں دا حسین دے آمن تو پہلے کہ کربلا ایک درخت کا جنگل ہے جو نوح علیہ السلام نے کشتی گھیر کے اس خطہ کربلا سے پہنچی کشتی ایڈے تلقم خیز پہنچے دے بیچ آگے یہ جو پیغمبر تا دل ایک دفعہ گھٹیج گئے کہ ہون اسا اتھے ہی گھر کو دے گئے. یہ تو ہونے کشتی تباہ ہوگی ہے جڑے ڈر گئے نا پیغمبر نوح نبی وقت اللہ کی مدد دے نام جڑے مدینہ پہنچے نکل گئی ہے کشتی جڑے نکل گئی ہے نا تے وقت اللہ نے نبی نے ایک کو سوال کیے میں اللہ میں پوری زمین تے کشتی دے اوپر چکر کر کے ایڈی اوکھی جگہ میں نہیں دیکھی اے جڑی جگہ ہے اوکھی دساں دا چاہیے دا نام کیا ہے. آواز قدرت یہ نوحی کو کربلا ایڈے درخت جنگل کو جنت دی وادی بنانا حسین جیسی ہستی کا کام ہے. بنایا تو حص جنت کا نمونہ جنت معلّہ حئی خام بنایا سی شفا. پر میں تو حسین کے جگر پر کچھ جو قربانیاں کتنا لگیاں یہ میں معلّہ نہیں بن گئی. قربانیاں اگر کچھ نہیں تو نواز رسول تو کچھ زہرا دے مولاد تو کچھ جتا بکال جملے ادا کیتے ہم نانے دی قبر پہ کھلو کے سلام کر کے آدائی نانا اور میرا دل کربلا نہ لگ سی. میں کوئی کام نہیں صرف یہ ہوگا میں تیرا روزہ چھوڑ کے کرے اما زہرا دی قبر چھوڑ کے کرے میں جنگل کرے ہوں جنگل دے وچ جتھا نبی ڈال گئے جتھا نبیاں دے دل گھٹی چڑھ لگ گئے. پہلی قربانی معلّہ بناون واسطے حسین دی جڑی
اللہ تعالی محبت بھی پاؤں ہیں اس اللہ بناون واسطے حسین دیا محبت بھی پاؤں ہیں. میں جملہ ایک پڑھتا جانا. شہید محراب کتاب لکھی ہے زندگانی جناب سیدہ ثانی زہرا جناب سیدہ کبریٰ سلام اللہ علیہ. انہوں نے ایک جملہ تحریر فرمایا کہ جنا مولا علی نے کول آئے نا عبداللہ بن جعفر آگے عرض کی کہ مولا میں پر زندگی دے ہوں سٹیج تے پہنچ گیا کہ میرے واسطے عقد کرنا ضروری ہے. میں نکاح کرنا چاہنا دوسرا امام وقت دے دوسرا اپنی امامت کی نگاہ نہ کوئی دساؤ بھائی مدینے دے وچوں کیڑا گھر میرے واسطے بہتر ہے کہ اتھے میں عقد دا پیغام بھیجاں. مولا نے فرمایا عبداللہ میریاں دو شرطیں اگر وہ دو شرطیں تو کریں قبول تو وہ تیرا عقد میں مدینے دے کئی گھرے نہ کرے سا میں تیرا عقد خود پہلی اپنی بیٹی زینب کبریٰ کے نام پر. اتنے ایک پیغام بھی دیتے عبداللہ بن جعفر نے یہ آگے عرض کی ہے نا کہ مولا دوسرا متعین کرو جو میں عقد کا پیغام کتے بھیجا. اپنی مرضی بھی کر سکتا ہے اپنی مرضی کر سکتا ہے. بہت اہم مسئلہ ہے جتنے آج مومنین و غیر مومنین خد سے ہوئے کہ اپنی بیٹی کا عقد کتنے کروں اپنے بیٹے کا عقد کتنے کروں. عبداللہ بن جعفر خود کر سکتا ہے یہ کام اور مولا علی وقت امام کو آگے پوری آمن علی قیامت تک ایماندارہ تک پیغام پہنچا دیتے کہ جب وقت امام موجود ہوگا تو اپنی مرضی نہیں کریں گی وقت امام کو کچھ نہیں. دو شرطاں میری قبول اگر کرو تو آٹا عقد عبداللہ میں اپنی بیٹی زینب کبریٰ دے نام کرے سا. عبداللہ بن جعفر نے مولا فرماؤ تو آٹے دو شرطاں نہیں جتنا شرطاں لو قبول. مولا تھوڑے جے ثبوتے جائیں چپ کرن تو بعد مولا فرمائے عبداللہ بن جعفر میری ایک گل سن گئے. اللہ نے 6 ہستیاں کائنات دے وچ ایسیاں پیدا کی ہیں کہ انہاں دی محبت کی مثال ہی کائنات وچ نہیں ملتی. جیڑی انہاں دی ایک دوسرے دے نال محبت ہے انہاں دی مثال کائنات وچ نہیں ملتی. مولا فرماؤ کیڑیاں اونچی ہستیاں. مولا فرمایا پہلا یعقوب تے دوسرا یوسف پیو تے پوتر دی محبت ایک مثال کائنات اس بلا نہیں ملتی. دوسرے مولا فرمایا تیسرا محمد تے چوتھی زہرا. انہاں دی محبت کی اپنی مثال آپ ہے پر انہاں جیسی محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی. مولا فرمایا نے 4 سن کے دے کون سن پنجویں زینب تے 6واں حسین. کیونکہ میری موت دے وچ بندے رہ گئے میں انہاں دا پیو ہاں میں جانتا جو انہاں بہن تے بھرا دی آپس وچ محبت کی. مولا نے سن کے دے 6 ہستیاں ہن دسو شرطاں. شہید محراب نے بھی تحریر فرمائے جملہ مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں عبداللہ 2 ہی شرطیں. ایک شرط تو سن لے کہ حسین دی تے زینب دی بہن تے بھرا دی محبت کتنا ہے میں علی جان. پہلی شرط سن عبداللہ جڑا عقد تو بعد میری عالیہ تیرے گھر دے وچ آ ونجے روزانہ اجازت دے سے کہ زینب اپنے بھرا کو تے میرے پیسے لائے.
مولا قبول ہے شرط. دوسری شرط میں نے یہ جملہ جو مولا فرمایا اسی نے ہوئی پہ اسی کیونکہ ان پیو کو یاد نہ آیا اسی سارا منظر کربلا نے جوڑی کربلا کے پاس ٹرسی کی میں ہے. مدینے میں وچ مولا پاک کی ذمہ داری کے نام میں روایت پڑھتا مولا فرماتے ہیں عبداللہ دوسری شرط میں یہ ہے اگر مجبوری بن ونجے مجبورن حسین کو مدینہ چھوڑنا پے ونجے زینب حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی تو روپے سے نہ اگر زینب کو وطن حسین کو وطن چھوڑنا پے ونجے تو زینب ایسیوں دے کٹھے مولا فرماتے ہیں عبداللہ بن جعفر تیار آنے میں کوئی روح شرطہ منظور ہے شرطہ منظور ہویا مولا نے عقد پڑھیا زینب دا ہو گیا عقد عالیہ دی ڈولی ٹوٹ گئی عبداللہ دے بیٹے دے وچ اور اگلی روایت دی راویہ فضا ہے کریم زہرا ہے اور فرماتی ہے کہ عالیہ دی ڈولی کو عبداللہ بن جعفر تیار دے گھر دیا ہویا تیسرا دن ہے دوپہر دا ٹائم ہے میں علی دے بیٹے دے وچ کم بدی ہم کرے دی ایویں اچانک میری دید پئی ہے کائنات دا امیر امام داڑھی ہنجوں دے مارتا مولا روندے بیٹھے میں کہ مولا دا صاحب حضرت کو یار نمبر اٹھا گئے کیڑے دکھاں کو یاد کر کے بیٹھے اور روندے مولا فرماتے فضا دی مولا اس ویلے روون زیادہ وقت ہے اس ویلے علی ابن ابی طالب فرماتے فضا میں قرآن دکھاں کو نہیں بیٹھا روندا میں اجو کے کو بیٹھا روندا فضا دی مولا آج نماز وقت کیڑا ہے مولا فرماتے فضا مجھے پتہ نہیں آج میری عالیہ بیٹی دی ڈولی عبداللہ دے بیٹے گئے میں تیسرا دن ہے تے اربا دا دستور ہے تیسرے دن ماں بیٹی ہے کھانا پہ کے خرچا کے بھی کی خیریت پہنچا دیے میں روتا اس واسطے بیٹھا آج تیسرا دن ہے دن ڈھل چکے زینب دی اماں موجود کوئی نہیں اللہ جانے زینب دی حالت کے بھی ہو سی پھر آگے جنہیں میں جملے سنے میں فوراً ہاتھ جوڑ گیا کہ مولا تاری اولاد میں کوئی اماں سڑے نہیں ہے میں بنجانا خیریت پہنچ گیا ہوں مولا فرماتے بھلا ہو بھی بنجیا خیریت پہنچ گیا ہوں پھر آگے میں ٹوٹی ہو جائیں عبداللہ دے بیٹے دے وچ جڑے عبداللہ دے بیٹے دے وچ پہنچیاں او ویلے زینب عالیہ دی حالت کیڑی ہے مصلی عبادت دے اوپر عبادت فرما رہی ہے زینب اپنی عبادت دے وچ ہے مصروف میں سامنے ہوئیاں میں خود چھوٹ کے میں نیچے میں نہ دیکھنا ہے کہ ایک دفعہ پھر آ رہی ہے میری بٹھا نہیں دے گئی ہے میں کہ علی سچ بیٹھا ہوتا ہے منظر کیڑا نیچے فضا سمجھ رہی ہے میں نیچے کہ زینب بھی اکھاں رو رو کے سرخ ہو چکی ہیں میں جنہیں مجھے منظر نیچے میں فوراً آ کے زینب تو صبر مار دیتی ہے صبر کرنا میں اوپر دے تک کوئی ماں کو یاد نہیں ہو سی صبر مار دیتی ہے صبر کر اللہ کی قسم ہے فضا دی ہے انہیں ساتھ جا کے زینب نے فرمایا کہ فضا اماں فضا میں اس واسطے نہ بیٹھی روتی جو میں یتیم ہوں میری ماں دنیا میں موجود نہیں میری خیریت پوچھا نہیں ہے میں تو اس واسطے بیٹھی روتی ہوں جیسے کو ایک پل ٹائم کس دی آج تیسرا دن ہے نہ میں حسین کو نیچے نہ حسین رہ کو نیچے پھر آگے میں جلدی دے نام دوڑی ہوں میں آگے میں ہونے میں دیا حسین کھینا دیا تیری زیارت کرے سی حسین تیرے گھر دے میں جا سی بھلا ہوگی کھینا پھر توڑ پئیے آدھی میں جو میرے بیٹھ ہے علی دے میں داخل کریے نا میں نیچے جڑے ویلے کئی ہم کا کلا علی بیٹھا ہوندا ہے جڑے ویلے واپس کر لیا کتھے علی کتھے علی دیاں تھیاں کتھے علی دے پوت میں پوچھے مولا پہلے تو کلے بیٹھے ہوندے آوے اور سارا گھر کیوں کر ہوندے پھر آدمی ہوندے داڑھی میں داڑھی تاڑی مولا دی اشارہ کیتے حسین والے پاسے آدھے وجہ پوچھنی ہے تو کربلا دے غریب تو پوچھ پھر آدمی میں کربلا دے غریب تے کو رہیا میں پوچھے مولا کا سوا روان دا سبب کیا ہے تو سارے کیوں پے ہوندے اس میں مولا حسین رو کے پڑھنے دے اما
थम चुकी है दिन ढलता भी आई ठुकराना का टाइम आई ते चेहरे से उठे आई हुई है ठोक मरहूम हाज काफी फरमाते हुसैन को पास हुआ खड़े कि जो साया पड़ता है ज़हरा दे सानी ज़हरा दे चेहरे पे हुसैन का खड़ा है साया पे चेहरे पे ठंडक महसूस हुई है आँख खुली है सानी ज़हरा दी रो के फरमाते ये कौन है ये औखे टाइम दे विच छां बड़ा बड़ा था मेरे जुमले के आखिरी कौन है ये औखे टाइम दे विच छां बड़ा बड़ा था हुसैन फरमाते भेड़ ज़ैनब क्या कौन होगी मैं को सुना मैं हुसैन आया खड़ा उस मेरे ज़ैनब फरमाती है वीर हुसैन मिन्नत कइया शरीफ एहसान लहेंदे राजन एहसान की गई आज मेरे उत्ते धोप पई ते छां बनेंगे अल्लाह करे सी मैं अल्लाह को दुआ मंगसा अल्लाह मैं नेक ते लायक औलाद दे सी कदई तेरे उत्ते धोप होसी मैं औलाद मांगसा वयो मावे ते छां बनाओ हुसैन फरमाते पेट ज़ैनब न करवादा मैं नहीं मामा मैं जानदा न करवादा मुमकिन है जब मैं धोप ते होवा तेरे को औलाद मौजूद न होवे और मेरे लिए वीर हुसैन परेशान न हो उस वेले मैंने 18 भिराए मैं कहीं एक भिरा को भी जैसा हुसैन फरमाते मैं एक में इमामत नहीं जानता न करवादा मुमकिन है जब मैं धोप ते होवा वो मेरे कोई एक भिराई मौजूद न होगी उस वेले ज़ैनब फरमाती है हुसैन वीर एक चादर मैं साथे जा करे सा मैं बाहर लगिया सा ई चादर दे नाल साया बने सा हुसैन फरमाते भेड़ ज़ैनब न करवादा मुमकिन है मैं धोप ते होवा तेरे सर ते चादर न होवे बिस्मिल्लाह मुमकिन है जब मैं धोप ते होवा तेरे सर ते चादर न होवे उस वेले रो के फरमाती है अभी वीर हुसैन ये हो सकते कि आसमान कायम रहे जमीन सलामत रहे मेरे सर ते चादर न होवे हुसैन फरमाते अगर मशीयत खुदा होवे तेरे सर ते चादर न होवे मैं धोप ते होवा साया पीने वाले से उस वेले रो के फरमाती है ना परेशान हो अल्लाह ये हाथ के वास्ते लिखते मैं खुद लगी आसा इन हत्था ने ना तेरे उते साया करे सा हुसैन फरमाते ना करवादा मुमकिन है जब मैं धोप ते होवा तेरे हाथ पर से गर्दन होवे अल्लाह लानतुल्लाह अल्लाह कौम वाले आवाज़ बुलंद तलवार पढ़िए एक मरतबा फिर आवाज़ बुलंद तलवार और मैं गुजारिश करूँगा हमारे बहुत ही उदाहरण अंदाज में पढ़ने वाले मारूफ हमारे प्रोग्राम इस्लामी अब्बास अली